دل میں ایمان ہے، یہ صرف ایسے ہی اسلام کا لبادہ اڑا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم یہ سمجھو، تم اس نتیجے تک پہنچو کہ وہ مومن ہیں واقعتاً، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو واپس نہ لوٹاؤ کفار کی طرف۔ یہ اصل میں جو صلح حدیبیہ میں ایک شق تھی معاہدے کی، اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مکہ سے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور مکہ سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا کر فرار ہو کر وہاں پہنچے گا، تو حضور پابند ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو واپس مکہ بھجوائیں، قریش کے حوالے کریں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہوئے، حضور نے بھجوا دیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ خواتین پہنچ گئیں وہاں سے۔ اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ جو معاہدے کی شق ہے وہ ان کو بھی کور کر رہی ہے یا ان کا معاملہ الگ ہے؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ خواتین کو مت واپس لوٹاؤ۔ وہ معاملہ مردوں کی حد تک تھا۔ اگر وہ سچی مومنہ ہیں تحقیق کر لو، جاسوس بن کر نہ آئی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حضرت عمر کو دی تھی کہ تم ذرا سوال جواب جرح کر کے اور تم اندازہ کر کے بتایا کرو یہ سچی مومنہ ہے کہ نہیں۔ وہ فاروق ہیں، خیر و شر میں اور حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ تو یہ اصول دے دیا گیا کہ ان کو پھر واپس نہیں لوٹانا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ عورتیں اب ان مردوں کے لیے، کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، یہ تو مومن ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، جو تم نے خرچ کیا وہ ان کو لوٹا دو، ان کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اگر وہ کسی کی بیوی ہے، اس نے مہر دیا تھا، اب یہ آ گئی ہے مومنہ بن کر، تو اب رشتہ تو کٹ گیا ان کا، ان کو واپس بھی نہیں لوٹایا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس مشرک خامن نے اگر کوئی مہر دیا تھا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم وہ رقم اس کو واپس کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی حرج بھی نہیں کہ اگر اب ایسی عورتوں سے تم خود نکاح کر لیا کرو جب ان کو تم ان کے مہر ادا کر دو جو شریعت کے مطابق ہے، اس لیے کہ سابقہ شوہر سے رشتہ ان کا اب کٹ چکا ہے اسلام کی وجہ سے، اسلام لانے کے باعث۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم خود بھی کافر عورتوں کے عصمت پر قابض بن کر نہ بیٹھو۔ اگر تمہاری بیوی ایمان نہیں لائی، وہ کافرہ ہے، تو تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کو واپس لوٹاؤ۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم ان سے طلب کر لیا کرو جو تم نے خرچ کیا ہے۔ اب یہ عورت واپس تم کر رہے ہو اس کے کافر ہونے کی وجہ سے، اگر تم نے کوئی مہر دیا تھا تو ان کفار سے، اس کے عزیزوں سے وہ واپس لے سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور کافروں کو چاہیے کہ وہ تم سے طلب کر لیا کریں جو انہوں نے خرچ کیا۔ تو اس طریقے سے آپس میں یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی عورت اگر مسلمان ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی تعلق اپنے کافر شوہر سے نہیں ہے، اور تمہارے اگر نکاح میں بھی کوئی ایسی خاتون ہے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے جو کافر ہو۔ یہ سپریشن ہو جانی چاہیے، اور انصاف کے ساتھ جو بھی مہر کی رقمیں ہیں وہ آپس میں تبادلے کر کے اور برابر کر دینی چاہیے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے مابین فیصلے فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، تم نے تو مہر دیا تھا، اب وہ کافرہ ہے، تم نے واپس لوٹا دیا اسے کہ جاؤ واپس، اور تم مطالبہ کر رہے ہو کہ مہر واپس کرو، اور وہ کافر اب واپس نہیں کر رہے، یہ تو ان کا اختیار ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فعاقبتم، اور پھر تمہاری باری آئے، تمہیں موقع مل جائے، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، یعنی کچھ عورتیں اب یہاں ایسی آ گئی ہیں جو مسلمان ہو کر آ گئی ہیں اور کافر شوہروں سے تعلق ختم ہو گیا ان کا، اور اب تم پابند تھے کہ ان کے مہر ان کو لوٹاؤ کافروں کو، تو بجائے اس کے کہ ان کافروں کو لوٹاؤ، جن مسلمانوں کا حق ان کافروں نے نہیں دیا، اب یہ مہر ان کو دو۔ تو یہ ایک کمپنسیشن ہے، اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا،
تو اگر تمہیں موقع ملتا ہے تو پھر تم دو ان کو جن کی بیویاں جو ہیں جاتی رہی ہیں، بیویاں چلی گئی ہیں اور مہر ان کو نہیں ملے، اب وہ رقم تم ان کو دو، کافروں کو ادا نہ کرو، اور اتنا دو جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس بھی آئیں کچھ مومن خواتین بیعت کرنے کے لیے، یعنی ایسی عورتیں وہاں سے آتی ہیں اور پھر وہ بیعت کرتی ہیں، یہ اگر الفاظ وہ یہ معاہدہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پکی سچی مومن ہیں، ان کا یہ عہد آپ ان کی بیعت قبول کیجئے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، وہ اس بات کا عہد کریں آپ کے ہاتھ پر کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے متعلق کوئی بہتان نہیں تراشیں گی۔ کسی پر بہتان لگانا ایک تو عام ہے، اور ایک یہ ہے کہ بیٹا کسی کا ہے نسبت کسی اور کی طرف کر دینا، اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں، جو بھی آپ خیر کا حکم دیں گے بھلے کام کا، اگر یہ سب معاہدے وہ کریں، عہد کریں ان سب باتوں کا، فبایعہن، تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیا کیجئے، ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ یہ ہے عورتوں کی بیعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ ان کی یہ بیعت قبول فرماتے تھے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ یا تو پانی ایک برتن میں ہے، ایک طرف خاتون نے ہاتھ ڈالا، دوسری طرف حضور نے ہاتھ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک کپڑا ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے، اس طریقے سے یہ بیعت ہوتی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر ختم ہو رہی ہے کہ اے اہل ایمان دوستی مت رکھو ان سے، اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ جو بھی دشمن ہیں، اور خاص طور پر یہاں اب یہود بھی مراد ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ یہود ہیں، مغضوب علیہم قوم قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہیں قبر والوں سے۔ جیسے کافر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا اب اس سے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ گویا وہ تو ہاتھ دھو بیٹھے نا ہمیشہ کے لیے، جو مر گیا اب تو گیا ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ مومن کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک عارضی سا معاملہ ہے، اصل زندگی تو آگے ہے، وہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کی دوستیاں بھی وہاں برقرار رہیں گی، اور جو ان کے عزیز رشتہ دار ایمان اور عمل صالح کے رستے پر تھے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جدائی کوئی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، لیکن کافروں کے نزدیک بس ختم قصہ پاک۔ تو یہ قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ بھی آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر ان سے مایوس ہیں قبر والوں سے کہ اب دوبارہ کبھی وہ نہیں زندہ ہوں گے۔ آخرت کے بارے میں یہ بھی مایوس ہیں، انہیں بھی کوئی امید نہیں وہاں خیر کی، جیسے جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں، جس طرح اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اب یہ بھی آخرت کے معاملے میں بالکل مایوس ہیں، اور ویسے بھی انہیں آخرت کا یقین نہیں رہا، ان کی ساری توجہ دنیا پرستی، دنیا داری، نفس پرستی کی طرف ہے۔ تو ان لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سورہ حدید کے بعد یہ تیسری صورت ہے سورہ حدید سمیت کہ جس کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے۔ سورہ حشر کا آغاز بھی ہوا تھا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، بالکل یہی الفاظ یہاں ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز کے جو زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، وہ غالب زبردست ہے، حکمت والا ہے۔